بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ، یورپ، کینیڈا اور خلیجی ممالک اس وقت شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں اور نسبتاً سرد ماحول میں رہنے والے یورپی اور امریکی ممالک کے شہریوں کے لیے شدید گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا 49.6 ڈگری، کویت 53.2 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شامل ہیں۔ جون کا مہینہ زمین کے شمالی نصف کرہ کے متعدد ممالک میں گرم ترین مہینہ رہا ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں پارہ 50 ڈگری سے تجاوز کرنے سے 25 جون تک 486 اچانک اموات ریکارڈ کی گئیں۔ امریکہ میں پاور لائنز پگھل گئیں اور ہائی ویز پر دراڑیں پڑ گئیں۔ جون کو کویت میں اس سال کا دنیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جہاں پر 53.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ کویت کے پڑوسی ملک ایران میں یکم جولائی کو درجہ حرارت 51.6 ڈگری اور ایران میں 51 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ جون میں مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک، متحدہ عرب امارات، عمان اور سعودی عرب میں 50 ڈگری سے زائد ریکارڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ عموماً خلیجی ممالک میں موسم گرما میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے، لیکن اس سال گرمی نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ دنیا کے گرم ترین مقامات کے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال دنیا کے ہر ملک میں درجہ حرارت نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ کم از کم 23 ممالک میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 1913 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ 56.7 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ افریقہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 55 سینٹی گریڈ 1931 میں تیونس کے شہر کیبلی میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ایشیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 54 ڈگری سینٹی گریڈ 2017 میں ایران میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے سیز فائر کے بعد تیسری بار غزہ کی پٹی پر شدید کارروائی کی ہے، جس میں حماس کے ٹریننگ سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والی لڑائی بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیلی طیاروں نے تیسری بار غزہ کی پٹی پر ایک عمارت اور ایک کمپاؤنڈ پر شدید کارروائی کی۔ اسرائیلی آرمی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی غزہ سے آتش گیر غبارے بھیجنے کے جواب میں کی گئی۔ فضائی حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی آرمی نے آتش گیر غبارے کے حملے کا بہانہ بنا کر تیسری بار غزہ پر کارروائی کی ہے، تاہم اسرائیل ایک بار پھر آتش گیر غبارے کا ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ مغرور اور اپنی غلطیوں پر نہ پچھتانے والا سابق امریکی وزیر دفاع رمز فیلڈ، جو عراق اور افغانستان میں امریکی لڑائی کا باعث بنا، انتقال کر گیا۔ ان کی عمر 88 برس تھی۔ جارج ڈبلیو بش کی صدارت کے زیادہ تر دورانیہ میں امریکی آرمی کے انچارج رہنے والے رمز فیلڈ نہایت ہی ضدی اور خود نمائی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے امریکی اہلکاروں کے بغداد پر قبضے کے بعد وسیع پیمانے پر ہونے والی لوٹ مار کو مسترد کرتے ہوئے طنزاً کہا تھا کہ ایسی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ عراق کی لڑائی کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکلنے والے لاکھوں افراد کے لیے رمز فیلڈ اور جارج ڈبلیو بش کی تخریب کاری کے خلاف لڑائی میں ہونے والی زیادتیوں کی علامت تھے۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے اپنے وزیر دفاع کو ایک مثالی سرکاری ملازم اور بہت اچھا انسان قرار دیا ہے۔ رمز فیلڈ نے افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے ساتھ صدام حسین کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا اور عراق میں فوجی کارروائی پر زور دیا تھا، جہاں ان کے خیال میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے۔ سن 2002 میں جب ان سے اس حوالے سے ثبوتوں کی عدم موجودگی کا پوچھا گیا تو رمز فیلڈ نے اپنا یادگار بیان دیا۔
انہوں نے کہا تھا کہ ایسی رپورٹس جو کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے وہ ہمیشہ میرے لیے دلچسپ ہوتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس پر ہمیں اعتماد ہے، ایسی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، بس ہم ہی جانتے ہیں۔ شکاگو میں پیدا ہونے والا رمزفیلڈ نے کم عمری میں ہی اپنی لڑائی والی طبیعت کا مظاہرہ کیا اور ایک پہلوان بن گیا۔ وہ سن 1975 میں 43 سال کی عمر میں وزیر دفاع بننے والا سب سے کم عمر فرد تھا، اور جب انہوں نے جارج ڈبلیو بش کے دور میں عہدہ سنبھالا تو وہ سب سے عمر رسیدہ تھے۔ سائنس میں سازشی نظریات تراشنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ فلاں ملک مصنوعی زلزلے پیدا کر سکتا ہے یا سمندری طوفان لا سکتا ہے، تاہم اب ایک ایسی مشین ضرور بن چکی ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار ہوا پیدا کر کے طوفان پیدا کر سکتی ہے۔ اسے دی وال آف ونڈ کا نام دیا گیا ہے، جو 157 میل فی گھنٹہ یا 70 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا پھینک سکتی ہے۔ اس کو اہم سائنسی تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بدولت طوفان پر تحقیق میں مدد ملے گی جو امریکہ میں عام ہے۔ اسے سمجھ کر ہم خود طوفان سے بچانے والی عمارتوں اور گھروں کی بہتر تیاری کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشین راتوں رات تیار نہیں ہوئی، کیونکہ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ہیریکین ریسرچ سینٹر اور یونیورسٹی کی کمپیوٹنگ کالج کے ماہرین نے 15 برس کی مسلسل محنت کے بعد یہ مرکز بنایا ہے۔ 2005 میں پہلے 2 ٹربائن لگائے گئے تھے جو 53 میٹر فی سیکنڈ کی ہوا چلاتے تھے، جبکہ اب کل 12 پنکھے نصب ہیں جو مجموعی طور پر 70 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا پھینکتے ہیں، جبکہ دوستو ایک مضبوط درخت صرف 42 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار پر نہیں ٹھہر سکتا اور گر جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہوائی دیوار ہر قسم کے سٹرکچر ٹیسٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی بدولت دیکھا جا سکتا ہے کہ طوفان کے بعد ہوا اور بارش سے عمارتیں کس طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اس مرکز میں چھوٹے گھر اور عمارتوں کو ایک گھومتے ٹیبل پر رکھ کر ان پر ہر سمت سے ہواؤں کی بھوچاڑ کی جاتی ہے۔ اس طرح کئی ڈیزائن کے مکانات کو ہر طرح کی آزمائش سے گزارا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں آنے والا تباہ کن دوستو طوفان کترینا اور اینڈریو 5ویں درجے کا تھا۔ اس طرح یہ مشین اب 5ویں درجے کی شدت کی ہوائیں پیدا کر سکتی ہے۔ سبزیاں معدنیات اور وٹامن کا خزانہ ہے۔ یہ انسان کو بھرپور غذائیت مہیا کرتی ہیں۔ بہت سی سبزیاں کچی یا پکا کر کھائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے دوستو کہ سبزیاں کچی کھانا بہتر ہے یا پکا کر اسے کھانا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض سبزیاں پکانے سے ان کے کچھ وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ سبزیاں پکانے سے الٹا اثر ہوتا ہے۔ پیاز کچی کھانا بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیاز پکائی جائے تو اس کا ایک اہم غذائی مادہ ایلیسن ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ انسان میں بھوک مارتا ہے۔ ٹماٹر کو پکا کر کھانا بہتر ہے۔ دراصل ٹماٹر پکا کر کھانے سے اس میں شامل غذائی مادہ لائکوپین کی زیادہ مقدار ہمارے جسم میں جذب ہوتی ہے۔ یہ مادہ ہمیں کینسر اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ساگ سبزی کو بھی پکا کر کھانا مفید ہے۔ یوں انسانی جسم کو زیادہ کیلشیم، فولاد اور میگنیشیم جیسے اہم معدنیات ملتے ہیں۔ چقندر کو کچا کھانا چاہیے۔ چقندر پکایا جائے تو اس کا 30% وٹامن ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ وٹامن ہمارے دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ مشروم کو پکا کر کھانا چاہیے۔ دراصل کھمبیوں کو کسی بھی طریقے سے پکائیں، اس میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ معدنیات ہمارے بدن کے عضلات کو مضبوط بناتے ہیں۔ شاہ گوبھی کو کچا کھانا مفید ہے۔ شاہ گوبھی کو پکایا جائے تو اس میں شامل ایک مادہ انزائم مائروسیناسی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ ہمارے نہایت ہی اہم عضو جگر پر حملہ آور ہونے والے زہریلے مادے اور جراثیم کو مارتا ہے۔ سرخ مرچیں کھا کر ظاہر ہے بڑی مرچیں لگتی ہیں، مگر انہیں کچا کھانا مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں 375 سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے زیادہ پکایا جائے تو ان میں شامل وٹامن سی ضائع ہو جاتا ہے۔ لہسن بلڈ پریشر کو کم رکھتا ہے، جبکہ اسے زیادہ تر کھانا پکانے کے دوران ہی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔
مناسب طریقہ کار تو یہ ہے دوستو کہ اسے کھانا پکانے کی ابتدا کی بجائے کھانا پکنے کے بعد شامل کر کے کھا لیا جائے۔ رہ گئی بات کچے لہسن کی بو کی تو کھانے کے بعد تازہ پودینہ کھا لیا جائے۔ کینسر کے مرض کا شکار 14 برس کے عمر کے لڑکوں کی تعداد بھارت کے قومی دارالحکومت دہلی میں دیگر ایشیائی ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ دہلی میں رہنے والے 14 برس تک کے عمر کے ہر 10 لاکھ لڑکوں میں سے 203.1 کینسر کا شکار ہیں، یعنی ہر 5000 لڑکوں میں سے ایک لڑکا کینسر کا شکار ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 19 برس کے لڑکوں میں کینسر سے سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد چائنا کے جیانگ مین شہر میں ہے، جہاں ایشیا میں لڑکوں میں کینسر کے سب سے زیادہ واقعات درج کیے گئے ہیں۔ تاہم دہلی اس سے صرف ذرا ہی پیچھے ہے۔ دہلی میں جیانگ مین کے مقابلے میں فی 10 لاکھ میں سے صرف 6 مریض کم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہلی میں کینسر کے تمام مریضوں میں 14 برس تک کے لڑکوں کی تعداد 4.7% ہے، جبکہ 19 برس تک کے لڑکوں کی تعداد 6.3% ہے۔ دہلی کے بعد اورنگ آباد، حیدرآباد اور واردہ، اس کے علاوہ منی پور ریاست کا نمبر آتا ہے۔ لڑکیوں کے معاملے میں بھی یہ صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے۔ دہلی اس معاملے میں بھی ملک میں سر فہرست ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری آئل کمپنی ارامکو نے چائنا میں $10 ارب کی مالیت سے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنانے کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ سرکاری کمپنی ارامکو نے چائنا میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا فیصلہ تیل کی کم ہوتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کیا ہے۔ کمپنی یہ پیسے خسارہ پورا کرنے میں صرف کرے گی۔ دوستو، پچھلے برس فروری میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ چائنا کے دوران آئل کمپلیکس کے جوائنٹ وینچر کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔